السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ محترم سامعین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے چند احادیث پیش کرنے جا رہا ہوں جو بہت ہی اہم ہے اور آج کے حالات کے اعتبار سے بہت موزوں بھی ہے۔ وہ احادیث اس سلسلے میں ہے کہ جب مومن پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی حالات آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بیزار نہیں ہونا چاہیے، دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، اسے اللہ کی ناراضگی کا سبب نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مصیبت، وہ تکلیف، وہ آزمائش ہمارے لیے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہو، یا درجات کے بلندی کا ذریعہ بن جائے، یا نجات کا سبب بن جائے۔ اسی سلسلے میں چند احادیث پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن بندہ اور مومن عورت کی جان میں، اس کی اولاد اور مال میں آزمائش آتی رہتی ہے حتیٰ کہ وہ اپنے مولا سے جا ملتا ہے اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب قریب رہو، سیدھے سیدھے رہو، ہر ناگوار بات جو مسلمان کو پہنچے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، حتیٰ کہ کوئی مصیبت جو اس کو پہنچے اور کانٹا جو اس کو چبھے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مصیبت کسی مسلمان کو پہنچے، اللہ تعالی اس مصیبت کو مسلمان کے لیے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھ جائے، متفق علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں جو بھی آزمائش اور ابتلا کسی بندے پر آتی ہے وہ کسی گناہ کی وجہ سے آتی ہے، اور اللہ بہت زیادہ کریم ہے اور معاف فرمانے کے لحاظ سے بہت عظیم ہے کہ اب اس گناہ کے بارے میں بندے سے قیامت میں سوال کریں، یعنی یہ مصیبت ان گناہوں کا کفارہ بن گئی جو اس سے سرزد ہوئے تھے۔ اسی طرح حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھسل کر گرنا اور رگ کا پھڑکنا، کسی لکڑی وغیرہ سے خراش کا لگنا، یہ تمہارے اعمال کی بنا پر ہے، اور جو اللہ معاف فرما دیتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بھی مسلمان کو کانٹا چبھ جائے یا اس سے بڑی چیز، اس کی وجہ سے ایک درجہ اس کا لکھ دیا جاتا ہے اور اس کی ایک خطا معاف کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مرد اور مومن عورت، مسلمان مرد اور مسلمان عورت بیمار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی خطا کو بیماری کی وجہ سے جھاڑ دیتے ہیں، اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو جھاڑ دیتے ہیں۔ تو محترم سامعین، آپ کے سامنے بہت ساری احادیث پیش ہوئی جس کے اندر آپ نے سنا کہ مصیبت، آزمائش اور حالات، یہ پریشانیاں ہمارے گناہ کی وجہ سے ہے۔ جب بندہ مبتلا ہوتا ہے مصیبت میں یا تکلیف میں یا آزمائشوں میں، تو یہ مبتلا ہونا اس کے لیے گناہوں سے کفارہ کا ذریعہ، گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کا ذریعہ، نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے مومن کو یہ چاہیے کہ اگر کوئی حالات پیش آئے، کوئی تکلیف آئے، تو اسے اللہ کا قہر، اللہ کی طرف سے ناراضگی کا سبب نہ سمجھیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے رحمت ہے اور ہمارے لیے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے۔
اس لیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مومن مرد اور مومن عورت کے لیے ایک مقام اور ایک مرتبہ اللہ نے مقرر کیا ہے، لیکن وہ مومن مرد اور عورت اپنے گناہ کی بنیاد پر یا اعمال کی کمی کی بنیاد پر اس مقام تک، اس مرتبے تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، تو اللہ ان حالات، آزمائشوں میں، تکالیف میں مبتلا کر کے اس مقام تک پہنچاتا ہے۔ تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ مصیبتیں، یہ حالات ہمارے لیے نجات اور مقام و مرتبہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔